السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی۔ دیر بالا میں جرگے کے دوران فریقین نے فائرنگ کر کے 9 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیر بالا کے نواح علاقے گانوچم میں سڑک کی تعمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے جرگہ جاری تھا کہ اس دوران جھگڑا ہو گیا۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 8 افراد قتل اور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سخت گزیدگی کے واقعات بڑھنے لگے۔ جہانیہ میں گھر کے قریب کھیلتی 3 سالہ بچی پر خطرناک کتوں نے حملہ کر دیا۔ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ جہانیہ کی نواحی گاؤں میں کتوں نے 3 سالہ بچی پر حملہ کر دیا۔ شدید زخمی حالت میں بچی کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ زمیندار کے پالے 4 کتوں نے بچی کو کاٹا، جبکہ پولیس اور انتظامیہ نے زمیندار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ظاہر پیر کے علاقے رکن پور میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ 2 نہروں میں شگاف پڑ گیا۔ قریبی کھیت اور باغات زیر آب آ گئے۔ رکن پور کے علاقے میں دریائے سندھ سے آنے والی نہر میں پانی کی سطح بلند ہونے سے 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی قریبی کھیتوں اور باغات میں داخل ہونے سے متعدد فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ قریبی آبادیاں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مقامی افراد نے محکمہ انہار کی ٹیموں کے ساتھ مل کر شگاف پر کیا۔ پھول نگر کے نواح میں دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی سے زرعی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ سیلابی پانی نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے ملک عباس علی۔ پھول نگر میں دریائے راوی سے ٹوٹے ہوئے حفاظتی بند سے آنے والے سیلابی پانی نے ہزاروں ایکڑ باغ، سبزیاں، دھان، مکئی، کماد اور تلوں کی کھڑی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کسان فاقہ کشی کا شکار ہو کر گڑ گڑا اٹھے اور حکومت وقت سے مدد کی اپیل کر دی۔ راوی دریا کا حفاظتی بند یہاں سے ٹوٹ چکا، ہم وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ منجی وغیرہ، مکی، جو فصل تھی کماد یہاں پہ وہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے پاس 20 سے 25 گاؤں جو وہ بھی بالکل برباد ہو چکے اس پانی کی وجہ سے۔ دریا دا بن ٹوٹیا، پانی آیا، ساڈے کنڈاں بھی رڑ گیا، ساڈی تے سب کچھ جڑا نا فصلاں وغیرہ ہر شے، ڈنگر بھی رڑ گیا، کوئی کتھوں لبیا جا کے کوئی کتھوں لبیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے بند سے آنے والے پانی سے ہماری ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے زمینیں ٹھیکے پر لے کر کاشت کی تھی، ہمارے پاس جانوروں کو ڈالنے کے لیے چارہ بھی نہیں بچا، ہماری تمام جمع پونجی ختم ہو چکی ہے، ہم قرض لینے پر مجبور ہیں۔ ہماری حکام بالا اور حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ہماری مالی امداد کی جائے اور دریائے راوی کے ٹوٹے ہوئے حفاظتی بند کو فوری طور پر باندھا جائے تاکہ ہم اپنی زمینوں پر کاشت کر سکیں اور ہونے والے مزید نقصان سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عباس، سچ نیوز، پھول نگر۔ آرے والا میں پانی نایاب ہو گیا، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ٹیوب ویل خراب ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ تحصیل عارف والا کے زیادہ تر علاقوں کے ٹیوب ویل خراب رہنے اور پانی کی سطح نیچے جانے کی وجہ سے شہریوں کو نہ صرف پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ جو پانی مہیا کیا جا رہا ہے وہ انتہائی گندا اور بدبودار ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر کے جتنے بھی موجودہ ٹیوب ویل ہیں آدھے سے زیادہ وہ خراب ہو چکے ہیں اور پانی دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت سے ہم نے کئی دفعہ کمپلینیں کی لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پچھلے 2 سال تو شہر جو پانی کی کہہ لو قلت تھا، ٹول خراب ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے۔ وزیر اعظم مطالبہ ہے ابھی یہ صحیح کروایا جائے، غریب آدمی پانی بھی نہیں کر سکتے، پھر کرے گی تو مہنگائی نہیں ہے۔ بلدیہ کے افسران کو پچھلے 2 سال سے شکایات کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تحصیل عارف والا میں آدھا سے زیادہ ٹیوب ویل ناکارہ ہو چکے ہیں اور باقی کے چلنے والے سے جراثیموں سے بھرا گندا بدبودار پانی لوگوں کو پلایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ عارف والا کے عوام کا درینہ مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔ کیمرہ مین فیض فرید کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ کوہاٹ کے نواحی علاقے گارڈن کالونی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ گندگی کے ڈھیر نے انتظامیہ کے پول کھول دیے۔ سیوریج کے ناقص نظام کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ علی بنگش کی رپورٹ۔ کوہاٹ شہر کا علاقہ گارڈن کالونی مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ سیوریج کا گندا پانی مہینوں تک کڑا رہنے سے شہری بدبو اور تعفن سے تنگ آ چکے ہیں اور شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ محکمہ WSAC سے بارہا سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ بھی کیا، لیکن شہریوں کی بات سننے کے لیے متعلقہ محکمہ تیار ہی نہیں۔ جب شہریوں نے میڈیا کے ذریعے سیوریج کے گندا پانی اور نالیوں کی بندش اور گندگی کے حوالے سے چیخو پکار کی گئی تو متعلقہ
پالیکا محکمہ کے کچھ افسران شہریوں کے اس جائز بلند کرنے والی آواز کو مزاق کے طور پر سمجھتے رہے، جس پر شہریوں نے خصوصاً ضلعی انتظامیہ کوہاٹ اور KPK حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ WSSC کے خلاف ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے اور شہریوں کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مسیحی عبادت گاہ کے باہر گندگی کے ڈھیر لگ گئے، سڑکوں پر کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں 328 گاہپے میں قائم مسیحی عبادت گاہ کے، جہاں 2 ماہ سے سیوریج سسٹم بند ہے۔ سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی سڑک پر کھڑا ہونے سے اہل محلہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایت کی گئی مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مسیحی افراد کا کہنا ہے کہ گندا پانی کھڑا ہونے سے عبادت گاہ جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گندگی ساڈے پنڈ چ گٹراں دی 2 سال ہو گئے بند ہوا نو، پیسے دتے اگے 50,000 دتا، ہن 40,000 دتا۔ ہوں پھر سارے کو منگتے ہیں پنڈ کے منڈے کٹے ہو کے بھی ₹1,00,000 دو پھر صاف ہو گے۔ سارے کا پنڈ نیانے سارے بیمار ہو گئے۔ خراب نہیں، نہ حکومت کوئی مدد کر رہی ہے، نہ کوئی سارے ممبر صاحب کر رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر مجویز سمیت اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سیوریج سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ پریشانی کم ہو سکے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک۔ خانوال کے نوائی علاقے غلہ منڈی میں سیوریج کا نظام ناکارہ ہو گیا، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راشد حسین کی رپورٹ۔ خانیوال کے مین کاروباری روڈ ایوب روڈ پر واقع اکلوتی غلہ منڈی کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے والا سیوریج کا نالا عرصہ دراز سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث تاجروں کی دکانوں کے ساتھ سے گزرنے والا سیوریج کا گندا پانی دکانوں کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ وہ بھی نمازی گزرتا، اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بار بار درخواست دی، TMO کو پیش بھی ہو لی ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہاں کے یہ مچھر کا اور موسم آنے والا ہے اور گندگی بہت زیادہ ہے۔ ہماری جناب جتنے بھی جو بااختیار عمل ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے جو فوری طور پہ حل کروایا جائے۔ سیوریج کے اس نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے غلہ منڈی کے تاجر جہاں شدید پریشان ہیں، وہیں بدبو اور تعفن سے کاروبار زندگی بھی بری طرح متاثر ہے۔ غلہ منڈی کا یہ نالا صفائی نہ ہونے کے باعث گندے تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ غلہ منڈی کے تاجروں نے کمشنر ملتان سمیت اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال۔ کمالیہ کے نوائی علاقے میں سیوریج سسٹم بدحالی کا شکار ہو گیا، گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا، شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ غلام عباس کی رپورٹ۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کمالیہ شہر سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا۔ کمالیہ شہر سے سیوریج کے گندے پانی کے اخراج کے لیے نئی پائپ لائن بچھانے کے لیے بغیر کسی حکمت عملی کے کام شروع کرنے پر شہری آبادی سے کئی فٹ اونچی سیوریج لائن کی تنصیب کے دوران محلہ نور شاہ سمیت کمالیہ کے مختلف علاقے سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئے۔ گلیوں اور بازاروں میں کھڑا سیوریج کا گندا پانی نہ صرف راہگیروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے بلکہ کئی وبائی امراض کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر بلدیات اور کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لے کر ریلیف کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس، سچ نیوز کمالیہ۔ سنگلہ حل میں کلین اینڈ گرین پروگرام مکمل ناکام ہو گیا، لاکھوں روپے کی مالیت سے بنایا جانے والا پارک بیماریاں پھیلانے لگا۔ مزید جانتے ہیں ندیم اختر بٹ سے۔ جی ندیم۔ سانگلہ ہل میں کروڑوں روپے کی مالیت سے بنایا جانے والا اقبال پارک انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بیماریاں پھیلانے کا موجب بن گیا۔ منجان آبادی میں بنائے جانے والے اقبال پارک کی حالت زار پر لوگوں نے DC ننکانہ مساور احمد خان نیازی اور مقامی انتظامیہ سے خصوصی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند آب و ہوا میسر آ سکے۔ اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پارک جناب جڑا بنایا گیا نا انتظامیہ دی غفلت دی وجہ تو اس ویلے ایتھے گند کوڑا کرکٹ ایون کہ ایتھے ہر چیز گندگی نہ بھری ہے۔ بکریاں یہ وہ صفائی نہیں ہوندی، اگے 2 بندے لا کے سی آپ ہی خود پیسے دے کے صفائی کرائیے جی، تے اگے پہلے بندے 2 ہوندے سی تے صفائی کرنے والے کوئی بھی نہیں آندا، ہن کوئی سال ہو گیا تقریباً۔ 10 سال پہلے بننے والے اس پارک میں جانوروں اور جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر وزیر اعظم پاکستان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کا منہ چاٹے دکھائی دیتے ہیں۔ سانگلہ ہل کی عوام کا DCO ننکانہ سے مطالبہ ہے کہ اس پارک کو جلد سے جلد صفائی اور ستھرائی کا کام کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ بہاولپور کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی، قبضہ مافیا اور منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، بغیر نقشہ بلڈنگز تعمیر کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ ملک اقبال کی رپورٹ۔
कमिश्नर बहावलपुर की खसूसी हिदायत पर ACCT नाइम सादिक चीमा और चीफ कारपोरेशन अफसर मियां मोहम्मद आसिफ की सरबराही में प्लानिंग अफसर कसवर अब्बास ने मूसा कॉलोनी में करोड़ों रुपए की मालियती कमर्शियल अराजी वागुजार कराई। कब्जा माफिया को हवाला पुलिस करके FIR दर्ज करा दी। मुलजमान सरकारी अराजी पर कब्जा जमाना चाहते थे। इसी तरह टिब्बा बदर शहर में गैर कानूनी बगैर नक्शा के तामीर होने वाली दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना था, इस जगह पे हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे कुछ कब्जा माफिया के लोग जो हैं इसको कब्जा करके आगे बेचने की और उसको चाइना कटिंग करने की जो है ना वो उन्होंने प्लान किया हुआ और कर रहे हैं। ये एक्टिविटी चल रही है। हमने जॉइंट ऑपरेशन किया है, इसमें चीफ ऑफिसर साहब भी हैं, इनकी टीम भी है, हमारी रेवेन्यू वाली टीम भी है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन करके इनको ना सिर्फ वागजार करवाया बल्कि इनके खिलाफ FIRs और इन लोगों को 4-5 बंदों को हमने अरेस्ट किया। चीफ कारपोरेशन अफसर का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लैंड है, उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई नाजायज तजावुजात है, कब्जा है, तो उसके खिलाफ एक खसूसी किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया है हमने। और इस सारे जितना भी ऑपरेशन है इसकी खसूसी सरपरस्ती जो है वो कमिश्नर साहब बहावलपुर जो है वो खसूसी तौर पर खुद कर रहे हैं। अगर इसी तरह इंतजामिया कब्जा माफिया और सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें तो पाकिस्तान खुशहाली के साथ साथ तरक्की की जानिब गामजन रहेगा। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज बहावलपुर। अहमदपुर शर्किया की बुनियादी मरकजी सेहत की इमारतें अदम तवज्जोही के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों की बार बार शिकायत पर भी इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी। मलिक शकील वारन की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया के गिरदो नवा की बुनियादी मरकज की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसमें कोटला मूसा खान नुनारी अली खड़क पिपली राजन शामिल हैं। इमारतों के साथ साथ मरीजों को अद्वियात मिलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मगर अफसरान की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया जिससे इमारतों की मुरम्मत हो सके और मरीजों को अद्वियात मुहैया हो सके। हालांकि हर बुनियादी मरकज का फंड मुख्तस होता है, मगर देहात में होने की वजह से इनका फंड या तो शहरों के अस्पतालों में लगा दिया जाता है या इंतजामिया की जेब की नजर हो जाता है। क्योंकि अफसरान शहरों के अस्पतालों का विजिट तो करते हैं मगर जो देहात में बुनियादी मरकज हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इलाका मकीनों की बार बार शिकायत पर भी एक्शन नहीं लिया गया। अब इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब और वजीर सियासत से मुतालबा किया इन बुनियादी मरकजों का हिस्सा हंगामी बुनियाद पर जारी किया जाए ताकि हमें बुनियादी सहूलियत मुयसर हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील वारुन, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ अरसे दराज से खस्ता हाल भोन चकवाल रोड की तामीर का काम शुरू हो गया। MPA आसिया अमजद और सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस रोड पर 12 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च होगी। ब्यूरो चीफ चकवाल राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। MPA व चेयरपर्सन हायर एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी पंजाब आसिया अमजद ने चकवाल और भोन की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। अरसा दराज से खस्ताहाल भोन तक चकवाल रोड का इफ्तिताह MPA आसिया अमजद, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज, MPA सरदार आफ्ताब अकबर और सरदार नजफ हमीद ने किया। इस मौका पर सरदार नजफ हमीद, मलिक अख्तर शहबाज, काजी तनवीर, काजी महमूद भी उनके हमरा थे। मेहमानों का जलसा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए MPA आसिया अमजद का कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुल्दान ने मेरी दरख्वास्त पर चकवाल भोन रोड 13 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी और इसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करके इसके लिए 12 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने जिन 1500 करोड़ के 4 मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया था उन तमाम पर काम शुरू हो चुका है। मैं ये बात करता हूँ कि चकवाल को या पाकिस्तान को अगर हमने तब्दील करना है, एक ताकतवर मुल्क बनाना है, तो उसके लिए हमें अपनी नस्लों का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपनी नस्लों को तालीम देनी पड़ेगी। जलसे से राजा तारिक अफजल कॉलेज, MPA सरदार आफ्ताब अकबर, सरदार नजफ हमीद, चौधरी खुर्शीद बेग, मलिक अख्तर शहबाज, काजी तनवीर, काजी महमूद, चौधरी ज़का ज़की ने भी खिताब किया। जबकि जिले सदर यूथ विंग चकवाल चौधरी SN ज़ैद की क़यादत में नौजवानों की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज चकवाल। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का तूफान न थम सका। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन जो पहले ही पसमानदा जिला होने की वजह से बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, वहां आवाम महंगाई से दिल बर्दाश्ता होकर फाकों का शिकार हो चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई के सुनामी ने आवाम से जीने का हक छीन लिया है। लोगों का कहना है कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की हदायत पर हर दुकानदार पर वाजिब है कि वो रेट लिस्ट लगाए और नुमाया जगह पर अवेजा करें। जरूरियात जिंदगी के अशिया
आटा 20 किलो का थैला 1400 रुपए, चीनी 110 रुपए किलो, घी 320 रुपए किलो, दालें 100% इजाफे के साथ मुर्गी 300 रुपए फी किलो, बड़ा गोश्त 600 रुपए किलो और छोटा गोश्त 1200 से 1300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 3 सालों के दौरान चोरों, लुटेरों और कौमी खजाना लूटने वालों को नकेल डालने की बजाय अवाम की चीखें निकलवा दी गई हैं। महंगाई में रोज बरोज इजाफे ने हुकूमत की नाकामी का पोल खोल दिया है। हुकूमती इदारों की नाअहली और बत्ताखोरों ने महंगाई के इजाफे में भरपूर किरदार अदा किया है। हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। हासिलपुर में महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी तिलमिला उठे। शहरियों का यही कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे की मंजूरी देते वक्त अपने शहरियों की कुव्वत खरीद और आसमान को छूती महंगाई में मजीद इजाफे को मद्देनजर रखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। तिब्बी में महंगाई ने गरीब आवाम को घेर लिया। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। उमर फारूक की रिपोर्ट। एक वक्त था कि जब लोग अशिया खुर्दोनोश बड़ी मिकदार में अपने घरों को ले जाया करते थे, लेकिन आजकल ये बात माजी का हिस्सा बन चुकी है। गुज़िश्ता चंद सालों में महंगाई में इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब तो आवाम बाजार जाते हुए भी घबराते हैं। आलू 80 रुपए, 70 रुपए किलो, चीनी की कीमत 100 से बढ़ गई है और आटे की कीमत आसमानों से बढ़ गई है। गरीब आवाम क्या करे। शहरी कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। किसी भी खाने पीने की चीज को ले लें कि उसका हद कहाँ पहुँच गया है, गरीब कहाँ जाएगा। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के हौसलों को पस्त कर दिया है, जबकि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुलाजमीन का कहना है कि इनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं होता जिस शिद्दत से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से। पाकपतन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं एडी शाहिद। कारोबारी हुकूमत में महंगाई का कारोबार इस वक्त पूरी आबोताब के साथ अपने अरूज पर पहुंच चुका है। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस कौम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया है। सरमायादारी के इस तारीखी व आलमी बहरान की शिद्दत से मुआशी बदहाली का शिकार पसमानदा ममालिक मजीद बर्बादियों तबाहकारियों के भंवर में खराबियों और हुक्मरानों ने इनकी रूह, एहसास और नफ्सियात को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और महरूमी के ताबड़तोड़ हमलों से बुरी तरह मजरूह और घायल कर रखा है। महंगाई की इंतहाओं में मेहनत का शवाम रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम और दूसरी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम होते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल, आटा और तमाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अशिया महंगी होती हैं तो हुक्मरानों को तो इस बात का पता भी नहीं चलता, लेकिन महंगाई में 1-1 रुपए का इजाफा मेहनत कशों यानी आम आवाम की रूह पर एक कारी जरब लगाता चला जाता है। अशियाए जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतों को दोबारा कम करना, इस्तेहकाम पर लाना मौजूदा तो क्या आने वाली हुकूमतों के भी बस की बात नहीं होती। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई कौम अब मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस पर नजरसानी की जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। चकवाल में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम में 2,17,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में सीईओ हेल्थ काशिफ विर्क, MSDH को चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ विटामिन ए के भी कतरे भी पिलाए। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सीईओ हेल्थ काशिफ विर्क और फोकल पर्सन विटामिन ए DHO डॉक्टर अंजुम कदीर का कहना था 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं। साथ में 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की जिंदगी के लिए और सेहत के लिए ये दोनों कतरे पिलाएं। इस मौके पर इंचार्ज हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अरसलान याकूब भी उनके हमरा थे। पोलियो वैक्सीन आपके बच्चों को माजूरी से बचा सकता है। ये मुहिम 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी और 2,17,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। हाफिजाबाद में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों
کو حفاظتی قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. پولیو سے بچاؤ کے سلسلے میں آگاہی واک بھی کی گئی. زوار ظفر اقبال کی رپورٹ. حافظ آباد میں 20 ستمبر سے شروع ہونے والی 5 روزہ ساز پولیو مہم ڈپٹی کمشنر حافظ آباد رانا سلیم احمد خان نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے آگاہی واک بھی کی گئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میڈم نور صاحبہ اور سی او ہیڈ ڈاکٹر رحمت اللہ ثاقب اور ڈی ایچ او ڈاکٹر ریحان نظر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اپنے 5 سال تک کے بچوں کو حکومتی ہدایات کے مطابق پولیو کے قطرے پلائیں. پولیو قطرے پلانے کی مہم 20 ستمبر سے 24 ستمبر تک جاری رہے گی. تمام والدین کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اس موذی اور متعدی مرض کا خاتمہ ہو سکے. 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 2,09,000 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے, جس کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 728 ٹیمیں مقرر کی گئی ہے, جو کہ سکول اور بس سٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن, عوامی مقامات اور گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائیں گی. والدین کو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں. ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پولیو کا ایک بھی کیس نہیں آیا. اب عوام کو چاہیے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے اور بچوں کو پولیو سے خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دے تاکہ ملک سے پولیو کا خاتمہ کیا جا سکے. کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال, سچ نیوز, حافظ آباد. پولیو سے پاک ہوگا پاکستان. لال چوہارا میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا. 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. راشد لطیف کی رپورٹ. لال سوانرا رورل ہیلتھ سینٹر میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کوثر سلطانہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا. ڈاکٹر کوثر سلطانہ کا کہنا تھا کہ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ہمارے یہاں پر 21 ٹیمیں موبائل ٹیمیں ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. اس کے علاوہ ایک ٹیم ہماری فکس ہے جو ہمارے سینٹر پر بچے آئیں گے ان کو پلائی جائے گی. ایک ٹیم ہماری فکس لال سوانرا پارک میں ہے جو بچے سیر وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو پلائے جائے. پولیو مہم کے دوران 5,678 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. انہوں نے لال سوانرا کی عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف لگ, سچ نیوز, لال سوانرا. ملتان میں بھی آج سے 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. اس دوران 7.5 لاکھ 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. ملتان سے چودھری عبدالرحیم شاہد کی رپورٹ. پولیو سے نجات حاصل کرنی ہے تو والدین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلانا ہوں گے. آج سے شروع ہونے والی 3 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی 3,000 ٹیمیں گھر گھر جا کر 7.5 لاکھ سے زائد کم سن بچوں کو پولیو قطرے پلائیں گی. اس میں 0 سے 5 سال تک کے بچوں کو ہم پولیو قطرے پلائیں گے اور محکمہ صحت ملتان نے اس سلسلے میں ٹیمیں تشکیل دے دی اور تقریباً 3,000 ٹیمیں ہیں جو ہمارے گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی. والدین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پولیو جیسی خطرناک موذی بیماری سے اپنے آنے والی نسل کو بچائیں اور پولیو کے قطرے پلانے والی ہیلتھ کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. اس میں ایک اور خاص بات کہ اس دفعہ وائٹامن اے کے کیپسول بھی دیے جا رہے ہیں جو کہ بچوں کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ریلوے اسٹیشن, جنرل بس اسٹینڈ سمیت اہم مقامات پر اسپیشل کاؤنٹر بھی قائم, جبکہ پولیو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی. 3 روزہ مہم کے دوران بچ جانے والے بچوں کے لیے 2 روز میں فالو اپ بھی لیا جائے گا. کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد, سچ نیوز, ملتان. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی برسی کی 3 روزہ تقریبات کرتارپور ناروال میں شروع ہو گئی ہیں. تقریب کی آغاز جوتی جوت کی عبادت سے کیا گیا. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو 3 دن سے قیام کریں گے. تمام تر انتظامات کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے کیے گئے ہیں. اس موقع پر دربار سے لے کر بھارتی بارڈر تک ریلی نکالی جائے گی جبکہ 22 ستمبر کو اختتامی تقریب ہوگی. بلوچی کپڑے جسے علاقائی زبان میں پشک کہا جاتا ہے نہ صرف بلوچ خواتین کے کپڑوں کا لازمی جزو ہے بلکہ دنیا بھر میں بھی پسند کیے جاتے ہیں. بلوچ ثقافت کی پہچان رنگ برنگی دیدہ زیب پشک کی تیاری پر دیکھیے یہ رپورٹ. شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی خاص تقریب, بلوچ خواتین اپنے مخصوص لباس کے باعث سب سے منفرد اور الگ دکھائی دیتی ہیں جو مکمل طور پر ہاتھ سے تیار ہوتے ہیں. پوشک دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس کی تیاری اتنی ہی مشکل ہے. یہ سارا دستکاری سے کام ہوتا ہے, اس کا ہینڈ میڈ ہے یہ, اور جو اپنے اس کا خاص کپڑا کراچی اور فیصل آباد سے منگواتے ہیں اور یہ اس کا دھاگا بھی اسپیشل ہوتا ہے جو ہم لا کے عورتوں کو دیتے ہیں جو گھر میں تیار کرتی ہیں. اور ہمارا یہ ماشاءاللہ بہت بکنے والی آئٹم ہے ہماری. لوگ اپنے گھروں کے لیے لے کے جاتے ہیں, تحائف کے لیے لے کے جاتے ہیں, دور دراز ممالک کے لیے بھی بھیجتے ہیں اس کو.
یہ ہمارا مقامی ایک یعنی کہ ایسا لباس ہے جو ہمارا ضروری آئٹم ہے ہمارے ہر قوم کے لیے. بلوچ روایات اور ثقافت کے رنگوں سے مزین پشک کئی ماہ کی محنت سے تیار ہوتا ہے. ڈیزائن کے مطابق ریشم، ایرانی دھاگا، شیشے اور تلا کناری کا استعمال کیا جاتا ہے. مکمل طور پر ہاتھ سے تیار ہونے والے پشک کی تیاری کے دوران نقش و نگار، رنگ اور جذبیت کے ساتھ ساتھ بلوچی روایت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. پاکستان سے آئے ہوئے تھے یہاں پر گھومنے کے لیے دوستوں کے پاس، تو گھر والوں نے فرمائش کی کہ آپ رجحان گئے ہوئے ہیں تو وہاں کی کوئی مشہور چیز لے کر آنا. تو کافی دوستوں سے پتہ کیا تو یہاں پہ بلوچ کی پش کے سوٹ بہت مشہور تھے جو یہاں کے ہینڈ میڈ ہیں، یہاں کی ثقافت بھی ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ پورے ملک میں سے رجحان میں ہی پائے جاتے ہیں. تو سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے وغیرہ لے کے جائیں. بلوچی پشک شادی بیاہ اور عید کے موقع پر زیادہ استعمال کی جاتی ہے. بلوچ علاقوں میں اس پشک کی قیمت 5,000 سے 20,000 تک ہے. بلوچی پشک جہاں بلوچی ثقافت کی پہچان ہے، وہیں اپنی دیدہ زیب سلائی کڑھائی کے سبب دنیا بھر میں مشرقی روایت کا بھی پیمبر سمجھا جاتا ہے. کیمرہ مین ملک عزیر احمد کے ساتھ ملک طفیل، ساچی نیوز، روجان. سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 278واں عرس 22 ستمبر کو منایا جائے گا. بھٹشاہ میں عرس کی تقریبات سرکاری طور پر تو نہیں منعقد ہوں گی، تاہم غیر سرکاری طور پر عرس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 3 روزہ عرس ہر سال ماہ صفر کی 14 تاریخ کو بھٹ شاہ میں منایا جاتا ہے. اس سال سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات 80 کے تحت ہوں گی. سیکریٹری کلچر غلام اکبر لغاری نے تصدیق کی کہ عرس کے آخری روز بھٹائی پر لکھی گئی کتابوں کی رونمائی کی مختصر تقریب بھی منعقد کی جائے گی. عرس کے موقع پر 22 ستمبر کو سندھ بھر میں عام تعطیل ہوگی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب درگاہ بھٹائی کے رنگ و روغن اور مرمت کا کام جاری ہے. درگاہ بھٹائی پر آ کر زائرین روحانی سکون محسوس کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر سے کورونا کے مثبت کیسز میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شرح 4.22% ریکارڈ کی گئی. ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 12,26,008 ہو گئی. ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,724 ہے. مہلک وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 27,246 ہو گئی. 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,312 مریض صحتیاب ہوئے، جس کے بعد صحتیاب افراد کی مجموعی تعداد 11,35,038 ہو گئی. 24 گھنٹے کے دوران 51,348 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. اب تک ملک بھر میں 1,79,03,808 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے. کورونا سے متاثر 4,840 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,22,790 ہے. سندھ میں 4,50,787 کیس رپورٹ ہو چکے. خیبر پختونخوا میں کورونا کے 1,71,388 مریض ہیں، جبکہ بلوچستان میں 32,769 کیس رپورٹ ہوئے. اسلام آباد میں 1,04,242 شہری کورونا میں مبتلا ہو چکے. گلگت بلتستان میں 10,245 کیس سامنے آئے ہیں. آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد 33,787 ہو گئی. ملتان میں موسم بدلنے کے ساتھ ہی ڈینگی کا خطرہ دوبارہ بڑھ گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرویلنس ٹیموں کی جانب سے مختلف مقامات کی چیکنگ کی گئی. انتظامیہ نے عوام کو خبردار کیا کہ اپنے گھر اور علاقے کو خشک اور صاف رکھیں، کسی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی لاروا ملنے پر کمرشل عمارت کو سیل کر دیا جائے گا. احمد کاشف کی رپورٹ. موسم بدلنے کے ساتھ ہی ڈینگی دوبارہ سے سر اٹھانے لگا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی لاروا کی تلفی کے لیے ٹیموں کی جانب سے انسپیکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات پر ڈینگی لاروا کی تلفی کے لیے ٹیموں کی جانب سے انسپیکشن کی گئی. ڈینگی لاروا ملنے پر 5 ہوٹلوں سمیت کمرشل عمارات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. فوکل پرسن ڈاکٹر عطاء الرحمان کی قیادت میں ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی جانب سے کارروائی کی گئی. ٹیموں نے شادمان، کالونی، شیر شاہ اور دیگر مقامات پر گھر گھر لاروا کی چیکنگ کی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدلتے موسم کے پیش نظر ڈینگی وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ضرورت ہے کہ شہری اپنے گھروں، محلوں اور گلی وغیرہ کی صاف ستھرائی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، کسی جگہ پر پانی جمع نہ ہونے دیں اور ڈینگی لاروا کو پرورش پانے کا موقع نہ دیا جائے. ضلع انتظامیہ نے متنبع کیا ہے کہ ڈینگی لاروا ملنے کی صورت میں کمرشل عمارت سیل کر دی جائے گی. احمد کاشف،
सच टीवी मुल्तान। सराय मुगल के नवाई इलाके हल्ला मनीस में सूबाई वजीर मवासलात ने हल्ला वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इसी वाले से रिपोर्ट करेंगे गुलाम। सूबाई वजीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी ने सराय मुगल के नवाई हल्ला मनीस में हल्ला वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का विजिट किया। इस मौका पर वेलफेयर ग्रुप के नौजवानों समेत इलाका भर के लोगों ने फूलों की पत्तियां निशावर करके अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का सारा क्रेडिट इलाका के नौजवानों को जाता है, जिन्होंने हल्ला वेलफेयर कॉम्प्लेक्स को अपनी मदद अपने तहत मुकम्मल किया है। सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्ला समेत इलाका भर के तमाम बुनियादी मसाइल को हल करने पर गौर कर रहे हैं। हल्ला मनीस के छोटे मोटे तरक्याती मनसूबों के लिए 5 करोड़ ग्रांट का ऐलान भी किया। हल्ला गर्ल्स कॉलेज और स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड पार्क हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम इलाका को हर सहूलत से आरास्ता करने पर हर मुमकिन कोशिश पर आमादा हैं। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। FIA साइबर क्राइम विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के अकाउंट में करोड़ों रुपए का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं मुल्तान से चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरोह के 4 अरकान को खानेवाल और मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के 4 अरकान जैन, शिरोज, अरशद, उसामा, शौकत और नूर शामिल हैं। स्कैंडल का सरगना मोहम्मद उस्मान गनी है, जो कि मफरूर है। इंचार्ज FIA साइबर विंग की जानिब से बताया गया है कि मुलजमान ने सोशल मीडिया के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर 100 अफराद से 10 करोड़ रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान सादकाबाद से फ्रॉड का नेटवर्क चला रहे थे। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ एक्ट्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तहकीकात का सिलसिला जारी है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।